سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے دوا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، جو کائنات کے ہر ذرے کی حرکات اور سکنات اس کی محتاج ہے۔ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم، کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی نظر عنایت کہ آج بھی سینچریز اگو، عرصہ گزرنے کے بعد بھی اپنے غلاموں پہ نظر عنایت فرماتے ہیں، اور غلام بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ناموس رسالت، ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے نبی کے ساتھ وفا کی، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے میرے دوستو۔ کتنی سینچریز گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، 1400 سال، more than 14 centuries have been passed۔ آج بھی کوئی حضور پہ شان پہ گستاخی کرتا ہے، یا کوشش کرتا ہے میرے نبی کا دیوانہ مستانہ جان نثار حضور کی رسالت پہ لبیک کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے نبی کی ختم نبوت کی کہ حضور کے دیوانے مستانے آج بھی اسی مستیوں کے ساتھ میرے نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ ان کی یہ خاص نظر عنایت ہے، اور جو بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ گیا، اپنے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، وفا کے ساتھ، خدا کی قسم اس کا سینہ بھی نور علی نور ہو گیا۔ آج یہی وہ فیضان جسے ہم اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد سنڈے والے دن مختصر سے وقت میں یاران طریقت کے سامنے حاضری دینے کا مقصد، گفتگو کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور میرے مصطفیٰ کی وفا ہے، اور اسی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں کسی ایک موضوع پہ اجمالاً برڈز آئی ویو اپنے خیالات کا اظہار کرنا، میں اپنے لیے سعادت اور اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار کرنے کا ایک بہترین وسیلہ سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ پہ اور مجھ پہ خاص کرم فرمائے، اور یہ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ہمارا تعلق صوفیاء کاملین کے ساتھ ہے، بزرگان دین کے ساتھ ہے، اولیاء کاملین کے ساتھ ہے، اور وہ صوفی جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، جو علوم شریعت اور طریقت کے علمبردار ہوتے ہیں، جو دلوں میں پاکیزگی اور تطہیر کے طریقوں کو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور طریقت سے اپنے دلوں میں ایمان کی قوتوں کو اور
اجاگر کرتے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی یہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ اور ہر دور میں نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد حضور کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج سجانے کے بعد اب رب کی خدائی میں نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، اور حضور کے سینے میں وہ آخری نبوت کا فیض اتار کر اس دروازے کو بند کر دیا گیا، اور حضور کے سینے کے ساتھ جو لگ گیا اس کو روحانیت کا فیض، قیامت تک ولایت کا فیض ملتا ہے۔ وہ شریعت کا بھی پابند ہوتا ہے، وہ ولایت کا بھی پابند ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت اور طریقت کو دونوں کو ملا کے یہ جو صوفیاء کاملین ہر دور میں آ رہے ہیں، اور جب تک یہ رب کا نظام قائم ہے یہ سلسلہ ولایت جاری رہے گا، اس لیے کہ ہر آنے والا صوفی لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں محبت رسول کا فیض اجاگر کرتا ہے، حضور کی وفاداری کا عہد و پیمان میں اور قوتیں بخشتا ہے، ختم نبوت کی اس شان کو بلند کرتا ہے، اور نبی رحمت نور مجسم گنبد خضرا کے مکی کی غلامی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے سینوں میں آباد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی عزم کے ساتھ حضور کے غلام بن کے دین اسلام کی پرچار کے لیے، نبی رحمت کی وفا کے لیے، پھر وہ ایمان کی قوتوں کے ساتھ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ فیضان ہے میرے دوستوں، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ فتنوں کی فصلیں پک کر ان کے سر کٹے جائیں گے، اور میرے نبی کے وفاداروں کے نعرے ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے، اور یہی اسلام کی حقانیت ہے۔ میں اسی ایک پہلو طریقت کے حوالے سے آپ کے سامنے مجاہدے کا ایک لفظ میں نے پیش کیا ہے، اسٹرگل جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، continuous struggle to attain the reality of Almighty Allah with the great love of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقت میں اسے مجاہدہ کہا گیا ہے، اور داتا لجویری کشف المعجوب میں اس کو بڑے خوبصورت پیرائے کے ساتھ، کیونکہ آپ شریعت اور طریقت کے بڑے علم بردار، 1000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کے مزار مبارک پہ لاہور کی سرزمین میں کوئی طریقت والا جاتا ہے تو داتا حضور کو سلام کرتا ہے۔ یہ ہے مقام میرے نبی کے غلاموں کا۔ آج بھی میرے دوستو اس مختصر سی زندگی کو غنیمت جان کے اس انعام کو اپنے سینے میں ہمیشہ آباد رکھو کہ در مصطفیٰ کے غلام جو بنتے ہیں وقت کے امام بن جاتے ہیں۔ اور صوفیاء نے مختلف ادوار میں مجاہدوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ نفس کی تطہیر کی ہے۔ اسی کو داتا لجویری نے اس مجاہدہ نفس کی بحث کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ، 1000 سال پہلے میرے داتا نے جو قرآن اور شریعت اور احادیث کے حوالوں کو سامنے رکھ کر طریقت کے اس پیغام کو اجاگر کیا، جو کشف المعجوب کی صورت میں آج بھی ہمارے ایمانوں کو تازہ کر رہی ہے۔ وہ کتاب اسی کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، مختصر یہ لمبی بحث ہے، میں نے کچھ جو احکام اور جو طریقے انڈرسٹینڈ آپ کو کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ داتا صاحب نے اس میں لکھا ہے، اس بحث میں، کہ آپ نے پہلا جو کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے the creator himself explaining regarding to the struggle, purifications۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، یقیناً ہم نے انہیں اپنا راستہ دکھایا۔ یہ کتنا بڑا انعام! It is a key to success, key to attain the reality and to reach the destiny. And destiny means the nearness of Almighty Allah and the love of Almighty Allah.
اسی کو الیبوریٹ کرتے ہوئے this beautiful verse which mentions in the glorious Quran, حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم خوبصورت حدیث پاک جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں مجاہدہ وہ ہے جس نے رائے خدا میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اپنے نفس کو مارا، اپنی خواہشات کی نفی کی، مادیت سے دور رہا، ذکر خدا کو منزل بنا کے اس ابدی لذتوں کو اپنے سینے میں اجاگر کر دیا. یہ بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے. پھر سرکار نے فرمایا اب ہم یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے، چھوٹے جہاد یعنی غزوے سے جس میں حضور شامل ہوئے، جہاد اسے غزوہ کہتے ہیں، یا اس کے بعد کوئی دین اسلام کی خاطر جہاد کرتا ہے تو اسے چھوٹا جہاد تصور فرمایا. پھر اب چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو میرے حضور کے صحابہ دی companions were sitting around that at time. Can you imagine? They raised the questions and say, oh beloved Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, حضور سے عرض کیا انہوں نے کہ جہاد اکبر کیا ہے. ان کے خیال میں یاد ہوگا جو حضور کے قریب ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ بھی روشن ہوتے ہیں، لیکن یہ کنفرمیشن کے لیے کہ حضور کی نور والی زبان سے نکلے ہوئے ورڈز become Allah and key to success in their lives. تو آپ نے جب صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد اکبر کیا ہے تو حضور نے فرمایا، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, oh my beloveds, listen, سنو، وہ جہاد اکبر وہ نفس کا جہاد ہے. your internal words, your desires جو آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، اس نفس کو مٹانا ہے. ان خواہشات کو مٹا کر اس اپنی پیشانی کو الہ کے سامنے جھکا کر اس کی راہ پہ آخری سانسوں تک عمل کرنا ہے. یہ جہاد اکبر ہے. یہ خوبصورت آیا مبارکہ اور پھر اس کی ایکسپلینیشن داتا صاحب نے اس حدیث کو رکھا آپ کے سامنے، اور آپ نے فرمایا کہ مجاہدوں کی میراث جو مجاہدے کرتے ہیں، جو ذکر و فکر میں اور اس کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اگر نفس کے غلام بن جائیں تو وہ شیطانی قوتوں کی طرف چل جاتے ہیں، اور جو نفس کو اپنی خواہشات کو مٹا کر اسے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں وہ رحمانی قوتوں کے علمبردار بن جاتے ہیں. That is a great achievement and reward from Allah subhanahu wa ta'ala. تو فرمایا جس نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم اسے اپنی راہ دکھاتے ہیں، پھر انعام اور ریوارڈ اور اچیومنٹ ملتی ہے. تو یہ مجاہدے کا عمل انبیاء نے بھی کیا ہے. ہائیلی پیوریفائڈ پرسنالٹیز، الیکٹڈ ون، جو اللہ کے قرب میں رہنے والے انبیاء کی جماعت، نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، اتنا مقام حاصل کرنے کے باوجود وہ اپنی سکون اور تسکین کے لیے ذکر و فکر میں رہتے ہیں. اور میرا آقا دا لیڈرز آف دا پروفٹ، دیٹ ٹائٹلز ورتھی فار دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا انعام والا نبی، نبیوں کا سردار، مرسلین کا سردار، کائنات کے ہر ذرے ہر زمانے کے لیے رحمت برقرار آنے والا نبی، اتنی شانیں رکھنے کے باوجود راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کا پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتے، سجدوں کو لمبا کر دیتے، ذکر و فکر میں راتوں کو گزارتے، اس لیے کہ وہ لذت، وہ مجاہدے کا انعام جو ہے، جس طرح داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے، اللہ کی کتاب جو نازل ہوتی اس پہ عمل کرتے، تمام احکام کو اپنی زندگی پہ اپنے اوپر صادر فرماتے. یہ مجاہدے کا ایک عمل ہے،
اور پھر اس کا انعام میرا رب دیتا ہے کہ وہ مشاہدے کی منزل پہ پہنچا، آبزرویشنز۔ اور یہ جو حضور کا غلام جو صوفی ہے، جو طریقت میں اپنی زندگی کو بسر کر کے اللہ کے ذکر میں شریعت کی پابندی کر کے، میں ان صوفیاء کی بات کرتا ہوں، ان مجاوروں اور ملنگوں کی بات نہیں، یہ ان کی بات ہے جن کی ہر ادا، ہر سوچ، ہر فکر جو ہے شریعت کی پابند ہے اور ذکر و فکر میں گزرتی ہے۔ وہی داتا لجوری فرماتے ہیں پھر انہیں ریوارڈ ملتا ہے کہ وہ مشاہدے کی منزل میں، انبیاء کو بھی مشاہدے ہوئے ہیں ان جہاد، ان نفس کی قوتوں کو مٹانے کے مقام پہ، اور جو ان کے دامن سے لگ گئے نیک بندے، برگزیدہ ہستیاں، جنہیں ہم اپنے عرف میں شاخ طریقت بھی کہتے ہیں، اولیاء کاملین بھی کہتے ہیں، صوفیاء کاملین بھی کہتے ہیں، وہ بھی مجاہدے کی منزلوں پہ عمل کر کے مشاہدے کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اور یہی وہ اصل حقیقت ہے، یہی اٹین ہے لائف کا۔ اور اسی کے حوالے سے مجاہدے کا انکار کرنا مشاہدے کی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سٹرگل جو ہے، یہ کی ہے کامیابی کے راہوں پہ چلنے کا ایک راستہ۔ جب اس پہ چل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا انوار و تجلیات کا فیضان عطا کرتا ہے، جسے مشاہدے کی منزل کہتے ہیں۔ یہ داتا صاحب نے بڑے خوبصورت، اسے میں نے آپ سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے آپ فرمائیں اللہ کا حبیب سید عالم خود بکثرت مجاہدہ فرماتے ہیں، اور آپ کو حصول قرب، وصول مقصود، عافیت عقبہ کا جو مقام حاصل ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزارنے کا، اور پھر جو اسی راہ پہ سفر کرتا ہے اسے بھی یہ انعام حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ایک یہ خوبصورت واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اب اس میں جو انسانیت کے اور کام ہیں وہ بھی مجاہدے میں ہیں، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، کوئی کام اجتماعی اس میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونا، یہ بھی وہ مجاہدے کی منزل ہے، کیونکہ نفس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اور تعمیر کے وقت حضور آقا مدنی تاجدار کائنات کا والی اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹوں کو، پتھروں کو یا اینٹوں کو اٹھا رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی اس مشقت اور محنت سے، تو میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ یہ کام جو ہے اینٹوں کا کام میرے سپرد فرما دیں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ میرا محبوب اتنی مشقت کر رہا ہے تو یہ کام مجھے عطا فرما دیں اور میں یہ خدمت بجا لاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم اور کام کرو، کیونکہ حقیقی عیش اور عشرت اور آرام آخرت میں ہی عیش ہے۔ یعنی کہ نبی رحمت نے فرمایا یہ کام میں کر کے مجھے بھی یہ نام میرا رب دے گا، کچھ اور کام کر لے۔ یہ ایک پیغام دیا حضور نے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی حضرت حیان بن خارجہ مکی فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت کہ پہلے اپنے نفس سے جہاد کی ابتدا کرو اور اس کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ اب اگر تم بھاگتے ہوئے مارے گے تو اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں تمہیں اٹھائے گا، اور اگر تم ریاکاری میں مارے گے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں میں اٹھائے گا، اور اگر حصول اجر و ثواب اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صبر و تحمل میں مارے گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صابروں اور شاکروں میں اٹھائے گا۔ یہ دعا کریں اللہ سے، یہ ریاکاری سے بچ کر، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، جبہ دستار پہن کے ذکر اور تسبیحاں پکڑ کے لمبی لمبی، ریاکاریوں سے بچ کر
اللہ کی رضا کی خاطر صبر و تحمل کے ساتھ، ہر مصیبت ہر پریشانی کے ساتھ صبر کا اظہار کر کے راتوں کو جا کر اس کی بارگاہ میں عبادت کر کے، غریب کی خدمت کر کے، مسکین کی خدمت کر کے، کسی لاچارہ کسی پریشان حال کی اس کی پریشانی کو دور کر کے، اللہ اکبر، جب اس مقام پہ پہنچو گے تو رب تمہیں اسے مشاہدے کی منزل پہ لے جائے گا۔ اور یہی صوفیہ کا خانقاہی نظام میں یہی ہے، ایک پورا سسٹم چلتا ہے، لنگر چلتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں آ کر غریب مسکین جو اظہار نہیں کر سکتے انہیں بھی کھانا مل جاتا ہے، لیٹنے کے لیے بستر بھی مل جاتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہی اسی کے حوالے سے حضرت داتا علی جوہری نے یہ فرمایا اور اسے مجاہدے کی منزل فرمایا کہ مجاہدہ جو ہے، اور اسی کے حوالے سے جو حصول مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی فضل، اس کی عنایت ہے، یہ مجاہدے کا مقصد ہی یہی ہے، اور الہی اس کی قربت کو حاصل کرنا ہے، وہ کثرت مجاہدہ کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی ایک پیغام، اب یہ بہت سے اور حوالے ہیں لیکن وقت کم ہوتا ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے اسی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بزرگان دین، اولیاء کاملین جو صوفیاء ہیں، and they belong to different orders، نقشبندی کی کہلاتے ہیں، چشتی، قادری، اویسی، شاذلی، تمام سلاسل کے صوفیاء اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے درویشوں کو، مریدین کو یہی پیغام دیتے ہیں، بیعت نسبت جو سنت ہے حضور کی کر کے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنا ہے، پرسکون کرنا ہے۔ تو یہ جو عمل صدق کے دل سے کر کے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنی عنایات اور کتنی برکات ہوتی ہیں، یہ آپ کی اور میری سوچ سے بڑا ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، جس سینچری سے ہم 21st سینچری میں گزر رہے ہیں، اس مادیت کے دور میں بھی حضور کے وفادار بن جاؤ، اور ذکر رسول کی ان محفلوں کے صدقے جو سجائی جاتی ہیں، حال ہی میں آج 3 بجے کراچی میں محفل تھی، وہاں پر بھی میں مختصر سی میں نے بیان کیا یہاں سے ہی، اسلام آباد سے، اور یہی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے اور میرا شامل ہونا میرے لیے بڑا انعام ہے کہ جو چند لمحے بیٹھ کر آپ اور ہم اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عہد قہر کریں گے کہ اپنی زندگی کو حضور کے حکم کے مطابق گزار کر ہر کام میں، سوشل لائف میں، اسپرچول لائف میں، ایجوکیشنل لائف میں، اپنی سیاسی زندگی میں وہی چیز کو سامنے رکھیں گے جس پہ اللہ کی رضا ہے اور میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، پھر آپ کی زندگی کامل بن جائے گی۔ میرے دوستو، ان لمحوں کو غنیمت جان کے ذکر و فکر کی محفلوں میں جا کر اس کی افادیت کو اپنے سے ذہنوں میں بٹھاؤ، پھر دیکھنا ذکر کرنے کا کتنی لذت اور کتنا انعام حاصل ہوگا۔ یہی پروسیس جو ہے اس کو ہم مجاہدہ کہتے ہیں طریقت میں، اور جب اس کو ایک روٹین آف دا لائف اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے اور اس پہ پابند رہو گے تو یو ول اٹین دا 3rd ڈگری آف دا ذکر بائی دا سیکرٹ، وہ آپ کی روح میں بھی اللہ کے ذکر کے جلووں کا فیض آ جائے گا، اور اٹ از ایتھینٹیکلی، اٹ از ایسٹیبلشڈ فیکٹ، یہ انعام ہے۔ جب اسے یاد کیا جائے، وہ دیکھتا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، تمہاری اور میری حرکات اور سکنات سے باخبر ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، تو پھر اہل ذکر پہ کتنا کرم فرمائے گا، اس پوری فضا پہ کرم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی وفاداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔